السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، پیش خدمت ہے غیاث الدین بلبن کی داستان حیات کی آخری قسط۔ آج کے اس اجلاس میں سب سے پہلے اس کے وفادار اور قریبی ساتھی نعمت خان نے رائے پیش کی۔ امن و امان کی بحالی کے لیے ہمیں سب سے پہلے میواتیوں کے خلاف مہم چلانی ہوگی۔ دہلی کے گرد و نواح میں میواتی ایک مستقل فساد کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ وہ بستے پر حملہ کر کے مال مویشی لوٹ کر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان کی لوٹ مار کی وجہ سے دہلی کے ارد گرد کی بستیاں سنسان اور ویران ہو گئی ہیں۔ غیاث الدین بلبن نے تشویشناک لہجے میں کہا، آپ لوگوں کو شاید یاد ہو، سلطان ناصر الدین مرحوم کے حکم پر میواتیوں کی شورش ختم کرنے کی تنگ و دو کی گئی تھی۔ جی، ایک سردار نصیر الدین نے تائید بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، سلطان کا حکم تھا کہ جو شخص میواتی کو زندہ پکڑ کر لائے گا اسے 2 چاندی کے سکے، اور جو میواتی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے 1 چاندی کا سکہ انعام میں ملے گا۔ اس طرح روز 300-400 میواتی گرفتار کر کے لائے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شورش ختم نہیں ہوئی تھی، صرف دب گئی تھی۔ اب نئے سرے سے پھر میواتیوں کی شورش سر اٹھا رہی تھی۔ انہوں نے دہلی کے قرب و جوار میں قیامت برپا کی ہوئی تھی۔ تاجر باہر سے مال منگوانے سے گھبراتے تھے، بنجارے اس طرف کا رخ کرنے سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ میواتیوں کی رازداری و قتل و غارت گری کے باعث دہلی سے بنگال تک کا راستہ مخدوش ہو چکا ہے۔ ان کے خوف سے شہر کے مغربی دروازے سرے شامی بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تمام کتھا سننے کے بعد سلطان غیاث الدین بلبن نے پرعزم لہجے میں کہا، ہمیں میواتیوں کو اس لوٹ مار اور قتل و غارت گری سے روکنا ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے۔ میواتیوں کی سرکوبی کے فیصلے کے بعد نعمت خان نے دوسرے مسئلے کی طرف آتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ سلطنت دہلی میں بہت سی خرابیوں اور کمزوریوں نے جڑ پکڑ لی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہی وقار اور جلال دم توڑ چکا ہے۔ عوام و خاص میں سلطنت، سلطان اور شاہی وقار قدر و منزلت کو بحال کرنے کے لیے خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ نعمت خان، غیاث الدین بلبن نے مضبوط لہجے میں مخاطب کیا، میں تمہاری بات سے متفق ہوں۔ میرے دماغ میں کچھ ایسے اقدامات ہیں جن پر جلد عمل درآمد کیا جائے گا۔ پھر بلبن نے شاہی خاندان کے وقار اور قدر و منزلت کو بحال کرنے کے لیے خصوصی احکامات صادر کیے۔ اس نے حکومت کو مضبوط بنانے کے خیال سے سب سے پہلے داخلی نظام کی توجہ دی اور تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے، حتیٰ کہ صوبائی گورنروں اور شہزادوں کو بھی کسی معاملے میں اس کے خلاف دم مارنے کی اجازت نہ تھی۔ اس نے اپنے مخالفین کو نیست و نابود کرنے میں لہجہ بھر بھی سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو انہیں مٹا دو جو تمہیں مٹانا چاہتے ہیں۔ سلطنت کے امن و امان اور حکومت کی بقا کے لیے اس نے جبر و تشدد کی پالیسی اختیار کی اور اپنے اقتدار کی فولادی قوت سے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیا۔ جس نے بھی ذرا سا سر اٹھایا، بلبن نے اس کا سر کچل دیا۔ اس کو جہاں کہیں اپنے دشمنوں سے خدشہ محسوس ہوتا، ان کے خلاف خنجر کی دھار اور زہر کے پیالے سے کام لیتا۔ وہ ایک سخت گیر اور جابر حکمران ثابت ہوا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ملک کی موجودہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے جبر، تشدد اور سختی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے میوات کے قضیے سے نمٹنے کا فیصلہ کیا۔ میواتیوں کی حد سے بڑی طاقت کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کر کے وہ لشکر لے کر دلی سے نکلا۔ ان کے سرکوبی میں کم و بیش پورا سال لگ گیا۔ سلطان بلبن بذات خود کیما، پٹیالی، کمبل، بھوج پور اور جلالی کے ضلعوں میں میواتیوں کا صفایا کرنے میں لگا رہا، یہاں تک کہ 1 لاکھ میواتی تحت تیغ کر دیے گئے۔ ان کے اور سرداروں کو گرفتار کر کے دلی لایا گیا اور ہاتھوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ کچھ کے سر اتار کر شہر کے دروازوں پر لٹکا دیے گئے، کچھ کی کھالیں کھچوا دی گئی۔ غیاث الدین بلبن نے ان کے انسداد کے لیے جنگلات صاف کروا کر گوپال گیر کا قلعہ تعمیر کروایا اور دہلی کے قرب و جوار میں چوکیاں قائم کی اور ارد گرد کی زمینیں افغان جاگیرداروں کو دے دی گئی۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے میں ہر چوکی مسلمان آبادی کا مرکز بن گئی اور اس طرح دارالسلطنت کے نواحی علاقے میواتیوں کے فتنے سے محفوظ ہو گئے۔ بلبن کے طرز عمل اور انسدادی کارروائیوں سے فتنہ پوری طرح مٹ گیا اور انہیں پھر کبھی دہلی کا رخ کرنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ اس فتنے کو دمانے کے بعد غیاث الدین بلبن نے دربار کی تزئین و آرائش اور شان و شوکت کی طرف توجہ دی۔ اس کا خیال تھا کہ حکومت کے روب و دبدبے کو قائم رکھنے اور نظم و نسق کو بہتر بنانے کے لیے دربار کا پرشکو اور پرجلال ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ اس نے دربار کو باوقار اور شاندار بنانے کی طرف خصوصی توجہ دی۔ قصر سفید کے ایک وسیع دیوان کو دربار کے لیے منتخب کیا گیا۔ بیش قیمت ایرانی قالینوں اور دھنک رنگ مخملی غالیچوں سے دربار کے فرش کو آراستہ کیا گیا۔ ریشم و اطلس کے پردوں سے دریچوں کو زیبائش دی گئی۔ چاندی کے چبوترے پر سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں کی آمیزی سے تیار تخت سجایا گیا۔ ستانی پہلوان تیزدھار چمکدار تلواریں تھامے دربار اس کے جلوں میں ہر وقت موجود رہتے۔ اس نے درباریوں کے لیے لباس فاخرہ زیب تن کر کے آنے کا حکم صادر کیا۔ غلاموں اور کنیزوں کے لیے بھی دیدہ زیب لباس کو لازم بنایا گیا۔ اپنے دربار کو پرشکو بنانے کے علاوہ اس نے پابوسی کا دستور بھی رائج کیا۔ دیکھتے دیکھتے پوری سلطنت میں اس کے دربار کی دھوم مچ گئی۔ اس کے دربار کی شان و شوکت اور عروج و جلال کے قصے زبان زد و عام ہو گئے تھے۔ اکثر لوگ دوسرے علاقوں سے درباری شان دیکھنے آتے اور بعد ازاں اس کی عظمت و شوکت کے قصے اوروں کو سناتے۔
बलबन सख्ती के साथ हुक्मरानी को जायज़ इंसानी हमदर्दी और नरमी के एहसासात का भी कायल था। चुनांचे वो तमाम मुसीबत ज़दा और मुश्किल में गिरफ्तार माजूल बादशाह और मुल्क बदर किए गए शहजादों का बेहद हमदर्द और गमगुसार था। चुनांचे तातारी मंगोलों के जिलावतन किए हुए कई ताजदारों ने इसकी हाँ बना ली थी, जिसके बायस बलबन का दरबार शान और शौकत का मुरक्का दिखाई देता था। इसके मेहमान खाने में तुर्कस्तान और बुखारा के 15 शहजादे क़याम पज़ीर थे जो इसके दरबार से वाबस्ता थे, जिनके नाम दहली में संजरी, ख्वारज़मी, अब्बासी, अलवी, यमनी और समरकंदी नामी मोहल्ले बाजार आबाद हो गए थे। इसके ख्याल में उलमा व मशाइख की कदर करना भी शाहाना औसाफ का लाजमी खासा था। चुनांचे बैरूनी शहजादों हुक्मरानों के साथ बहुत से अदीब, मुअर्रिख, शायर और उलमा दीन मसलन अबुल हसन अमीर खसरू, हज़रत शेख फरीदुद्दीन शकरगंज, हज़रत शेख सदरुद्दीन, शेख बदरुद्दीन और दीगर मशाइख इसके हमअसर दरबार की जीनत के ख़ास थे। ग़ियासुद्दीन बलबन ने वज़ारत उज़्मा का कलमदान ख्वाजा ज़की को सौंपा, जो ख्वाजा हसन बसरी के हमशीरज़ादे थे। बलबन ने शेख सादी शिराजी को अपने दरबार से वाबस्ता होने की दावत दी थी, मगर वो खराबी सेहत की वजह से न आ सके थे। दरबार को बावकार और पुरतमकन बनाने के लिए इसने तमाम दरबारियों को ना सिर्फ लिबास फ़ाखरा पहन कर आने का हुक्म दिया था, बल्कि दरबार में बावकार और संजीदा नजर आने की हिदायत भी की गई थी। किसी को दरबार में हंसने की इजाज़त ना थी। शाही रोबो दबदबे का आलम यह था कि भरे दरबार में सन्नाटा छाया रहता। कितने ही कमज़ोर दिल राजे और सफ़ीर जब ग़ियासुद्दीन बलबन के हुजूर हाजिर होते तो शाही रोबो तमकनत से बेहोश होकर गिर पड़ते। इसने राया का नहीं बल्कि अपने अखलाक व किरदार को संवारने का फैसला किया। इसने जुएबाजी शराब नोशी की मुआनत कर दी। वो खुद कमारबाजी और शराब नोशी का शौकीन था। चुनांचे इस फैसले के बाद इसने अपने दोनों शौक कतई तौर पर छोड़ दिए थे। गुजरते वक्त के साथ साथ अमन व अमाल की सूरत हाल बेहतर होती जा रही थी। बलबन के अहद में अदल इंसाफ की बेपना अहमियत थी। उफ़क़ पर बिखरी शफ़क़ की सुर्खी में शाम का सुरमई रंग मदगम हो रहा था। हवाओं में नोशगुफ्ता फूलों और मुमद कलियों की मसूर कुन महक रिची हुई थी। हद निगाह तक फैला सब्ज़ा आंखों को तरावट का एहसास दे रहा था। ऐसे में ग़ियासुद्दीन बलबन अपने ख़ास नसाहिब नेमत खान के साथ चहलकदमी करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हल्की फुल्की गुफ्तगू में मसरूफ़ था कि बिल्कुल अचानक बात का रुख अदल इंसाफ के मौजू की तरफ मुड़ गया। अदल इंसाफ के बगैर कोई हुक्मरान राया में इज़्ज़त व मुकाम नहीं पा सकता। बलबन की बात सुनकर नेमत खान ने ताज भरे अंदाज में सर हिलाया। वो जानता था सुल्तान ने अफसरानी हुकूमत और आम लोगों पर इस बात को वाज़ेह कर दिया था कि अदल इंसाफ के मामले में कोई कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इसने अपनी अदल पसंदाना रविश से कानून की गिरफ्त को मजबूत बना दिया था। सुल्तान बलबन की सुकूत से वाकिफ होने की वजह से नेमत खान इस वक्त असल बात बताने में हिचकिचाहट का शिकार था। अभी कुछ देर ही कबल बदायूं से एक बुरी खबर आई थी। इसे ये खबर सुल्तान तक पहुँचानी थी। वो अजब कशमकश का शिकार था, क्योंकि ये खबर बदायूं के गवर्नर मलिक बरबक के बारे में थी, जो ख्वानीन चहलगाम में से एक था। क्या बात है नेमत खान? जल्दी सुल्तान ने इसके पसो पेश को महसूस कर लिया। ऐसा लग रहा है तुम कुछ कहना चाहते हो। जी सुल्तान मोहतरम, नेमत खान ने हिम्मत मुजतमय करते हुए कहा। पता चला है बदायूं में एक बहिश्ती जवार नाम का था। बहिश्ती? बलबन ने चौंकर नेमत खान की तरफ देखा। जानते हो, मैं जब इस महल में आया था तो इब्तिदान यही काम मुझे सौंपा गया था। मश्क उठाकर पानी बहूम पहुँचाने वाले को जानते हो बहिश्ती क्यों कहा जाता है? वो अपनी ही धुन में कह रहा था। क्योंकि पानी पिलाना सवाब का काम है और सवाब कमाने वाला बहिश्त का हकदार होता है। वो पुरसोच अंदाज में मुस्कुराया। मैंने भी इस महल में बहिश्ती के हैसियत से अपनी नई जिंदगी का आगाज़ किया था। इसकी छोटी छोटी आंखों में माजी की यादों की परछाइयाँ लर्ज रही थी। अरे हाँ, चंद लम्हों बाद इसने चौंक नेमत खान की तरफ देखा। तुम बदायूं के बहिश्ती जवार के बारे में कुछ बता रहे थे? जी। नेमत खान ने सर झुकाते हुए धीमे लहजे में कहा। वो बहिश्ती कत्ल हो गया है। वो कैसे? सुल्तान चलते चलते एकदम रुक गया। किसने किया इसे कत्ल? बदायूं के गवर्नर मलिक बरबक ने। नेमत खान ने धीमी आवाज़ में कहा। बहिश्ती के बेवकत आ जाने पर मलिक बरबक आग बगोला हो गया और तेलबिलाई लाठी से इसे इतना पीटा कि आखिरकार वो मौत के मुंह में चला गया। यह हादसा कब पेश आया? सुल्तान ने हैरान लहजे में सवाल किया। कई रोज़ बीत चुके हैं। बहिश्ती का नौमर बेटा इंसाफ के लिए भटक रहा है, मगर इसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि सब जानते हैं कि मलिक बरबर ख्वानीन चहलगान में से एक है। ओह! सुल्तान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इस वाक़े को कई रोज़ बीत गए, मगर बदायूं की बरीद ने इसकी इत्तला नहीं भिजवाई और मकतूल का मजलूम बेटा इंसाफ के लिए ठोकरें खाता फिर रहा है। इसे इत्तला दो कि इसे इंसाफ जरूर मिलेगा। अगले ही दिन सुल्तान ने मलिक बरबक को अपने दरबार में तलब किया और मकतूल बहिश्ती जवार के बेटे के सामने बदायूं के गवर्नर को इतने कोड़े लगवाए कि वो बेदम होकर तड़पने लगा। मगर इसे इस वक्त तक पीटा गया जब तक कि इसके जिस्म की जान न निकल गई। फिर इसकी लाश को शहर के दरवाजे पर लटका दिया गया ताकि दूसरों को इबरत हो। बदायूं की बरीद को इस वाक़े की इत्तला न भेजने के इल्ज़ाम में फांसी दे दी गई।
इस वाक़े को ज़्यादा अरसा न गुजरा था कि अवध के गवर्नर हैबत खान ने नशे की हालत में एक शख्स को मार डाला। मकतूल की बीवी जैतून खातून बलबन के दरबार में फरियादी हुई। मेरा खामिद हैबत खान का गुलाम था, इसलिए इसने इस पर जुल्म किया। बेवा के आंसू बलबन के गुस्से को आग को मज़ीद भड़का गए। इसने इसी वक्त गवर्नर को तलब करके 5 कोड़े लगवाए। जब वो अदमुआ हो गया तो इसने जैतून खातून के हवाले करते हुए कहा, कल तेरा खामिद इसका गुलाम था, आज से ये तेरा गुलाम है और इसकी ज़िंदगी तेरे इख्तियार में है, तू चाहे तो इसकी जान ले सकती है। हैबत खान के लिए इंतहाई शर्म और जिल्लत का मुकाम था। इसे कुछ लोगों को बीच में डालकर अपनी सिफारिश करवाई और 20,000 चीतल देकर इस औरत से दस्तावेज लिखवा कर इसकी गुलामी से आज़ादी हासिल की। आज़ादी तो मिल गई, मगर जो इज्जत खाक में मिल चुकी थी वो दोबारा ना मिल सकी, तो उसने गोशा नशीनी इख्तियार की और कुछ ही अरसे में इस गोशा नशीनी में चल बसा। ये दोनों गवर्नर ख्वानीन चहलगान के मुक़तदिर अराकीन थे। इन 2 ताकतवर ख्वानीन के ख़त्म हो जाने से बलबन को इनकी जमीयत को मुंतशिर करने और इनकी कुव्वत को तोड़ने में काफ़ी आसानी रही। इस जमात के अराकीन ने अल्तमश की वफ़ात के बाद बहुत उरूज हासिल कर लिया था। शाही अफराद को अपनी उंगलियों पर नचाते थे। ख़ास तौर पर रज़िया और बहराम के दौर में इनकलाब की हर गर्दिश इनके दम कदम से वाबस्ता थी। लेकिन सुल्तान बलबन ने इन्हें और इनके इक़्तिदार को ख़त्म करना बकाए हुकूमत की ज़रूरत तस्वुर करता था। सुल्तान का चचाजाद भाई शीज़ खान भी इन्हीं में से एक मुक़्तदिर रुकन था। वो भटनेर में था। बलबन को इत्तला मिली कि वो रोज़ बहुत ताकतवर होता जा रहा है। बलबन को गुमान गुजरा कि इसकी बढ़ती हुई ताकत और शोहरत सल्तनत के दहली के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। इत्तलात मिल रही कि शीज़ खान बहुत हाथ पाँव निकाल रहा है। इस शाम वो अपने ख़ास मुशीरों के साथ अपने ईवान ख़ास में बैठा था। इसकी ऊंची उड़ान तख्तो सल्तनत के लिए नुकसानदेह होगी, इसके लिए इसके पर काटना ज़रूरी हो गया है। बजाय इरशाद फरमाया। नेमत खान कदरे झिझकते हुए बोला, मगर मसला ये कि शीज़ खान आपका क़राबतदार है, जिसे आप मिसल सगे भाई के मानते रहे हैं। ये बात तो ज़्यादा परेशान कुन है। सुल्तान ने मुतफक्किर लहजे में कहा, लोग इसे मेरा क़राबतदार और शाही ख़ानदान का फ़र्ज समझकर इज्जत दे रहे हैं, मगर वो इस इज्जत को कोई और रंग दे रहा है। वो समझ रहा है अगर वो अलम बगावत बुलंद करेगा तो लोग इसे कांधे पर उठाकर तख्ते दहली पर बिठा देंगे। ये सख्त नामुनासिब और नामाकूल बात है। नेमत खान ने सख्त लहजे में कहा, अगर वो ऐसा सोच रहा है तो इसे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और जल्दी शीज़ खान को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया, जो सुल्तान को अपने भाई से बढ़कर अजीज था। शायद जब ताकत और इक़्तिदार का मामला दरपेश होता है तो लहू का रंग सफ़ेद हो जाता है। बलबन को जब शीज़ खान की मौत की खबर मिली तो इसका चेहरा जर्द पड़ गया और आंखों से जारी आंसू हो गए। तुम जानते हो, जब शीज़ खान पैदा हुआ था तो मेरी खुशी जीतनी थी, और जब ये कैशलू खान के साथ मुझसे बिछड़ गया था तो मैं बरसों इसके लिए तड़पता रहा था, और जब दोबारा इसको पाया तो मेरा दिल खुशी से खिल गया था। मगर क्या खबर थी कि एक दिन मुझे अपने इसी अजीज़ चचाजाद की मौत का मातम करना होगा। अफसोस मुझसे पहले चला गया। इसके बाद बलबन ने भटनेर में शीज़ खान की कब्र पर आलीशान मकबरा तामीर करवाया। बलबन ने ख्वानीन चहलगान के एक और मुक़्तदिर रुकन सरफराज खान को भी फांसी की सज़ा सुना दी, क्योंकि वो बागियों के खिलाफ एक मुहिम से नाकाम वापस लौटा था। इस तरह वो जल्दी ख्वानीन चहलगान की ताकत को रेजा रेजा करने में कामयाब हो गया। भाइयों के बाद इसने अपने बेटों को करीब रखने की कोशिश की। मोहम्मद खान एक लायक जनरल और तलवार का धनी सिपाही था, मगर इसके बरअक्स बगरा खान को जंगो जदल के बजाय चंगो रुबाब से इश्क था। तख्तो ताज की उलझनों में उलझने के बजाय वो रक्स सरूद की महफिलों में वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद करता था। अब सुल्तान बलबन की तमाम तर उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद खान से वाबस्ता थी। मेवातियों का कला कमा करने के बाद सुल्तान दोआबा के बागी राजपूतों और जिम्मेदारों की तरफ मुतवज्जो हुआ। इसने इनकी बगावत को देखते देखते कुचलकर बड़े बड़े सरकशों को तहे तेग कर दिया। जंगलात साफ करवाकर बागियों के छुपने की जगहों को ख़त्म करवा दिया। जल्दी वहाँ अमन अमान कायम हो गया। अभी उस सुकून की सांस लेने न पाया था कि खबरें मिली कि रोहिलखंड के हिंदुओं ने बगावत करके अमरूहा और बदायूं को तख्तो ताराज कर दिया है। ये सुनकर सुल्तान मुसलमान सिपाहियों के लश्कर लेकर बदायूं पहुंचा और बागियों का हश्र नशर किया। 8 साल से ज़्यादा उम्र के तमाम मर्दों को कत्ल कर दिया और औरतों को गुलाम बना लिया गया। इस मौका पर बागियों की इतनी बड़ी तादाद तय की गई कि लाशों के अंबार लग गए और इनके गलने सड़ने से दूर दूर तक की फ़ज़ा तफून से भर गई। बाज़ बागियों की लाशों को इबरत की खातिर शहर के दरवाज़ों पर लटका दिया गया। इस इबरतनाक कश्तो खून के बाद पूरे 20 साल तक बदायूं, सुंभल, अनवाला, अमरोहा और गौर के इलाके महफूज और पुरअमन रहे और किसी बागी और सरकश को सर उठाने की जरूरत न हुई। इस तरफ से मुतमिन होकर सुल्तान ने राया की भलाई और बहबूद के कामों की तवज्जो दी। पुख्ता सड़कें बनवाई और माकूल फासले पर सरायों को तामीर किया। कुएं खुदवाए, बागात लगवाए, बीजों और खादों को अर्जा किया ताकि किसान इन्हें आसानी से हासिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन काश्त कर सके। जगह जगह पुलिस चौकियों की तामीर, जराइम की रोकथाम की गई। हर तरफ अमन व अमान कायम हो गया। इन्हीं दिनों कोहस्तान नमक से हिंदू राजवाड़े की बगावत की इत्तला मिली।
وہاں اچھی نسل کے گھوڑوں کی بہتات تھے۔ بلبن نے ان باغی دونوں کی بغاوت کو کچل دیا۔ وہاں سے اس قدر گھوڑے ہاتھ لگے کہ دہلی میں گھوڑوں کی قیمت گدھوں سے بھی کم ہو گئی۔ سلطان بلبن نے بنگال کا صوبہ اپنے معتمد غلام تغرل بیگ کی حاکمیت میں دے رکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے چند مفسد اور فتنہ پرور سرداروں کی شہ پا کر وہ خود مختاری کے خواب دیکھنے لگا۔ چنانچہ جب منگولوں نے حملہ کیا، حالات کو سازگار پا کر اس نے مغیث الدین کا لقب اختیار کر کے خود مختاری کا اعلان کر دیا اور اپنے نام کے سکے جاری کروا دیے اور لکھنوتی کو اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔ اس بغاوت کی بنا پر لکھنوتی بغاوت کا شہر کے نام سے موسوم ہوا۔ سلطان بلبن نے تغرل بیگ کے خلاف دو لشکر ایک کے بعد دیگرے روانہ کیے، لیکن دونوں ناکام لوٹے۔ ان کے اس طرح ناکام لوٹنے پر بلبن غیظ و غضب میں بھر گیا۔ اس کے بعد اس نے خود بنگال جا کر بغاوت کو فروغ کرنے کا فیصلہ کیا۔ برسات کا موسم شروع ہو چکا تھا، ندی نالوں میں باڑھ آئی ہوئی تھی، دریا طغیانی پر تھے۔ اس کے باوجود اس نے گنگا جمنا میں کشتیوں کے بیڑے ڈال دیے اور اپنے چھوٹے بیٹے بغرا خان کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ موسلادھار بارشوں کا سامنا کرتا، سیلابی اور طغیانیوں سے لڑتا 2 لاکھ کا لشکر لیے آخرکار وہ لکھنوتی جا پہنچا۔ تغرل بیگ کو جو ہی سلطان کی آمد کی خبر ملی، اس کا چہرہ خوف سے فق ہو گیا۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ سلطان اس باد و باران اور طوفانی موسم میں اتنا لمبا سفر کر کے سربراہ پہنچے گا۔ غیظ و غضب سے بھرے سلطان کا سامنا کرنا اور اس کے 2 لاکھ کے لشکر سے مقابلہ کرنا تغرل بیگ کی بس کی بات نہ تھی۔ راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی اور راہ نہ تھی، چنانچہ تغرل اپنا خزانہ اور سپاہیوں کو لے کر فرار ہو گیا۔ اسی اثنا میں سلطان بلبن سنار گاؤں تک پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے تغرل بیگ کے فرار کا پتہ چلا تو اس نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد تغرل بیگ رکنے پر مجبور ہو گیا۔ اس سے پہلے کو کسی اور طرف فرار ہونے کا منصوبہ بناتا، سلطان کا ایک سپاہ سالار ملک مقدر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ تغرل بیگ نے اپنی سپاہ کے ساتھ ملک مقدر کا مقابلہ کیا، مگر شکست اس کا مقدر ٹھہری۔ اس نے ایک بار پھر فرار ہونے کی کوشش کی، مگر ملک مقدر نے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بالآخر اس کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترا۔ اس کے بعد سلطان بلبن نے اپنے عادت کے مطابق باغیوں کو خوفناک سزائیں دی۔ لکھنوتی کے 2 میل لمبے بازار میں 2 رویہ پھانسیوں کے تختے گاڑ دیے گئے اور جہاں باغیوں کو لٹکا دیا گیا، عجب منظر تھا، ہر طرف سولیوں پر لاشیں لٹک رہے تھے۔ ایسے میں سلطان بلبن نے اپنے بیٹے بغرا خان کو طلب کیا۔ آپ نے مجھے یاد کیا بابا جان؟ نغمہ و چنگ اور رقص و سرود کی محفلوں میں گم رہنے والا بغرا خان یہ خوفناک منظر دیکھ کر لرز اٹھا۔ وہ تو پہلے باپ کے ساتھ آنے پر رضامند نہ تھا، مگر کیونکہ محمد خان منگولوں کے حملے کی وجہ سے سرحدی صوبے چھوڑ کر سلطان کے ساتھ بنگال کا سفر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجبوراً بغرا خان کو اپنی عیش و نشاط کی زندگی چھوڑ کر سلطان کے حکم پر سر جھکانا پڑا۔ اور اب اس نے سولی پر لٹکے لاشیں دیکھے تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا اور ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میں نے تمہیں منظر دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ اس کے خوفزدہ ہونے پر سلطان مطمئن لہجے میں گویا ہوا، تم نے دیکھا؟ یہ جملہ اس نے 3 بار ادا کیا۔ تغرل بیگ نے مفسدوں کی ترغیب پر حکومت دہلی سے بغاوت کی تھی۔ آج اس کا اور اس کے ساتھیوں کا انجام تم دیکھ رہے ہو۔ کوئی بھی خواہ وہ میرا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، میرے خلاف بغاوت کے بارے میں سوچے گا تو اس کا یہی انجام ہوگا۔ اس طرح اس کی لاش بھی سولی پر لٹکتی ہوئی نظر آئے گی۔ تم نے دیکھا؟ جی، بغرا خان نے کانپتی آواز میں جواب دیا، اور اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ اگر اسے تخت دہلی تشتیح میں رکھ کر بھی پیش کیا گیا تو اسے قبول نہیں کرے گا۔ تخت و تاج کی خواہش رکھنے والوں کا انجام دیکھنے کے بعد اس کے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اقتدار کی تمنا نکل گئی تھی۔ بنگال سے واپسی پر سلطان بلبن نے سرحدی صوبوں پر توجہ دی۔ منگول سلطنت کے لیے مستقل خطرے کی صورت اختیار کرتے جا رہے تھے، چنانچہ حملہ آوروں کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنا اب ضروری ہو گیا تھا۔ چنانچہ بلبن نے دیبل پور اور سندھ میں نئے قلعے تعمیر کروائے، پرانے قلعوں سمانہ اور ملتان کی قلعوں کی مرمت کروائی۔ تمام سرحدی علاقوں کو مستحکم بنانے کے خیال سے سلطان نے سمانہ اور سنام کا سرحدی صوبہ بغرا خان کے سپرد کیا اور بالائی سندھ یعنی ملتان میں اپنے بڑے بیٹے محمد خان کو مقرر کیا۔ سرحدی علاقوں کی حفاظت کے لیے دہلی کی مرکزی فوج کے علاوہ ایک الگ مستقل فوج ملک بیکترس کی کمان میں متعین کی گئی۔ منگولوں کے حملوں کے پیش نظر بیرونی علاقوں کی فتوحات کے تمام تر منصوبے ترک کر دیے گئے۔ اس کی عمر سپاہ سالاروں نے باہر مشورہ دیا کہ گجرات پر چڑھائی کی جائے، لیکن سلطان نے یہ کہہ کر حملہ کرنے سے منع کر دیا کہ اگر میں دوسرے علاقوں پر چڑھائی کی غرض سے دارالسلطنت سے عرصے تک غیر حاضر رہا تو اندیشہ ہے منگول ہندوستان پر حملہ کر کے سلطنت دہلی کو دھرم بھرم کر ڈالیں گے۔ سلطان بلبن کی اس احتیاط و دفاعی تدبیر سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک جرنیل کی طرح دفاعی امور کو پختہ بنانے اور ملک کی عسکری قوت کو مضبوط کرنے کے لیے بہترین منصوبہ بندی اور فکر رکھتا تھا۔ وہ ایک لائق جرنیل ہونے کے ساتھ ایک اچھا سپاہی بھی تھا۔ اس نے محض عسکری نوعیت کی منصوبہ بندی نہیں کی، بلکہ ایک جیدار سپاہی کی طرح میدان جنگ میں تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار تلے عملی طور پر بھی حصہ لیا تھا۔ اس نے فوج کی ارسر نو تنظیم کی اور شاہی خزانے کا زیادہ تر حصہ عسکری اور دفاعی امور پر صرف کیا۔ اس نے فوج کے اہم شعبے فوج اور توپ خانے کو آزمودہ اور تجربہ کار سرداروں کے سپرد کیا۔ اس نے فوج کی تعداد میں اضافہ کیا۔
اس نے فوج کی سپہ سالاری اپنے رفیق خاص عباد الملک کے سپرد کی۔ عباد الملک نے اس کی خواہش کے مطابق فوجیوں کی تنخواہوں کی ادائیگی اور جنگی ساز و سامان کی فراہمی کا عمدہ انتظام کرنے کے ساتھ ساتھ ایک وسیع اور منظم لشکر تشکیل دے کر ملک کی عسکری قوت کو مستحکم بنا دیا۔ سلطان بلبن چاہتا تو بہت سی فتوحات کر سکتا تھا، اسے اپنی فوجی قوت پر کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن اس نے نئی فتوحات پر اپنی طاقت ضائع کرنے کے بجائے اسے اندرونی امن و امان بحال رکھنے اور باغیان حکومت کے استحصال پر صرف کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ وہ ایک عمدہ سپاہی، نڈر جرنیل، اعلیٰ عسکری صلاحیت کا مالک سلطان تھا۔ لکھنوتی کی مہم سے کامران لوٹنے کے بعد سلطان بلبن نے ایک شاندار جشن کا انعقاد کیا۔ قصر سویدی نہیں پورا شہر دلہن کی طرح سجایا گیا، اس قدر چراغاں کیا گیا کہ رات میں دن کا گمان ہوتا تھا۔ بلبن یہ جشن دراصل اپنے چہیتے بیٹے محمد خان کے منگولوں کی خلاف فتح پر منا رہا تھا۔ محمد خان نے اپنی جرأت و شجاعت سے بارہا منگولوں کو شکست سے فاش دی تھی۔ وہ منگول کے جنہوں نے ترکوں کی بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی تھی، انہی کی وجہ سے غیاث الدین بلبن اپنے ماں باپ اور بھائیوں سے بچھڑ کر غلام بنا تھا۔ اس کے دل میں منگولوں سے انتقام لینے اور انہیں مٹا دینے کی شدید خواہش تھی، اور اس کے لختے جگر محمد خان نے اس کی خواہش کے احترام میں ایک نہیں ہزاروں منگولوں کو واسطے جہنم کیا تھا۔ منگولوں سے مار کر آرائی کے دوران وہ جس جانب نکلتا منگولوں کے لاشوں کے پشتے لگ جاتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے محمد خان کا نام منگولوں کے لیے خوف کا استعارہ بن گیا تھا۔ اس کا نام سنتے ہی ان کے چہرے فق ہو جاتے اور وہ راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ منگول عورتیں اپنے بچوں کو محمد خان کا نام لے کر ڈراتی تھی تو منگول اس کا نام سن کر لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے۔ محمد خان ایک بہادر جنگجو ہی نہیں، ایک نیک خو اور متقی انسان بھی تھا۔ وہ کمال کا شاعر تھا۔ امیر خسرو نے اس کی بیاس دیکھی تو اس کی شاعری کی داد دی۔ وہ سخی اور مہمان نواز تھا۔ وہ علم دوست اور عالموں کا قدردان تھا۔ اس کے اس وصف کے باعث ملتان علماء، مشائخ، شعراء اور دیندار لوگوں کی اماجگاہ بن گیا تھا۔ امیر خسرو اور خواجہ حسن 5 برس ملتان میں اس کے ملازم رہے۔ شیخ عثمان اور شیخ صدر الدین ابن شیخ بہاؤالدین ذکریہ اس کی محفلوں میں موجود ہوتے تھے۔ محمد خان نے اپنے جوان سال پسر کے خسرو کے ساتھ منگولوں کی روک تھام کے جو اقدامات کیے، سلطان غیاث الدین بلبن اس سے بہت خوش تھا۔ چنانچہ اس نے یہ جشن اپنے چہیتے بیٹے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کیا تھا۔ اس کے اس اقدام سے اس سے چھوٹے بیٹے بغرا خان کے دل کو رنج پہنچا اور شراب کے نشے میں ڈوب کر وہ باپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں آپ کی یہ ناانصافی اور زیادتی برداشت نہیں کروں گا، اس نے لڑکھڑاتی زبان میں کہا۔ لکھنوتی کی موم میں آپ کے ہم قدم تھا، مگر آپ محمد خان کی فتح کا جشن منا رہے ہیں، یہ بھی انصافی نہیں، زیادتی نہیں، ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ سلطان بلبن نے قہر و غضب بھری نظروں سے اپنے بے ادب اور بدلحاظ بیٹے کی طرف دیکھا اور غصے بھری آواز میں کہا، اگر آج کے بعد تو نے شراب کو ہاتھ لگایا تو میں تجھ سے بنگال کی حاکمیت چھین کر ہمیشہ کے لیے معزول کر دوں گا۔ اب میری نظروں سے دور ہو جا۔ بغرا خان شکستہ قدموں اور گرفتہ دل کے ساتھ اپنی چہیتے بیگم نگار بانو بنت ناصر الدین محمود کی خلوت میں چلا آیا۔ تم نے دیکھا بیگم، آقا ہمیشہ ہی مجھ پر محمد خان کو ترجیح دیتے ہیں، تم دیکھنا وہ اسے اپنا جانشین مقرر کر دیں گے، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا کہ خسرو والی سلطنت بنے گا۔ میں اور میرا بیٹا کہ ایک بات کس گنتی میں ہے؟ اب ایسا کیوں سوچتے ہیں؟ نگار بانو نے افسردہ لہجے میں خامد کو سمجھانا چاہا۔ آپ کو اپنے اور اپنے بیٹے کے ایک بات کی عادات سدھارنے کی ضرورت ہے۔ نمرے میں آپ نے کہ ایک بات کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا ہے۔ وہ کم سنی سے شراب نوشی کرنے لگا ہے، ناچ گانا اس کا شغل ہے، اور میں 16 سال کی عمر میں وہ دنیا کے ہر عیب میں مبتلا ہو چکا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنی ہی نہیں اپنے بیٹے کی تربیت پر توجہ دیں۔ مگر بغرا خان نے اپنی سوچ بدلی اور نہ اپنے بیٹے کے اقبال کی عادات سدھارنے پر توجہ دی۔ ان دونوں کی طرف سے مایوس ہو کر سلطان بلبن نے محمد خان کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ جس سلطنت کو اس نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، اسے عمدہ طریقے سے آگے چلانے کی ذمہ داری صرف محمد خان کے مضبوط کندھوں کو سونپی جا سکتی ہے۔ جشن کے اختتام پر محمد خان واپس ملتان روانہ ہو گیا۔ روانگی کے وقت سلطان بلبن نے اپنے لائق اور چہیتے بیٹے کی حکومت چلانے کے لیے کئی نصیحتیں بھی کی تھی، پھر اسے اپنے سینے سے لگا کر رخصت کیا۔ کون جانتا تھا باپ اور بیٹے کی آخری ملاقات ثابت ہوگی۔ محمد خان جو ہی ملتان پہنچا، اسے منگولوں کے حملے کی اطلاع ملی۔ منگولوں کا سردار تیمور خان ایک عیار اور بداتوار انسان تھا۔ جیسے اسے محمد خان کی آمد کی اطلاع ملی، وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ دریائے چناب کے کناف میں پوشیدہ ہو گیا۔ محمد خان اپنی سپاہ لیے دریا کے پار پڑاؤ انداز ہوا۔ سپیر کے وقت دریا کے اس پار منگولوں کی چہل قدمی محسوس کر کے محمد خان کے دستہ لے کر دریا عبور کر کے اس جانب پہنچا۔ منگول حسب عادت راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ عصر کا وقت تھا، سو محمد خان اپنے سپاہیوں کے ساتھ عصر کی باجماعت نماز ادا کرنے میں مشغول ہوا۔ ادھر منگولوں نے اچانک ہلا بول دیا، تمام سپاہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ ایک تیر محمد خان کے سینے میں آ کر پیوست ہوا اور دیکھتے دیکھتے سے اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ محمد خان کی موت غیاث الدین بلبن کے لیے کسی سانے سے کم نہ تھی۔ محمد خان، جو تاریخ میں خان شہید کا نام سے مشہور ہے، نے اپنی جان دے کر اپنے بوڑھے باپ کی جان نکال دی تھی۔
بظاہر وہ صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتا رہا، مگر راتوں کو وہ دھاڑے مار مار کر زار و کتار روتا۔ محمد خان شہید نے اپنے جام شہادت نوش کر کے اس کے سارے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا، اس کے باوجود اور اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ وہ بیمار پڑ گیا تو اس نے بغرا خان کو بنگال سے طلب کیا اور اسے اپنے پاس رہنے کی ہدایت کی، مگر بغرا خان کیقباد کو وہاں چھوڑ کر خود خاموشی سے بنگال کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے اس اقدام سے بلبن کو شدید صدمہ پہنچا، اس نے بغرا خان کے بجائے محمد خان کے بیٹے کے خسرو کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس خبر نے بغرا خان کو باپ سے مزید بدظن کر دیا اور اس نے آئندہ دہلی نہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا بیٹا کیقباد دہلی میں اپنے شغل میں مصروف تھا۔ رات ہوتے اس کے محل میں زندگی جاگ اٹھتی، حسین مغنائیں گیت الاپتی اور رقاصیں طبلے کی تھاپ پر تھرکتی، کافوری شمع پگھلتی، شہزادہ شراب کے پیالے میں اپنی جوانی گھول کر جام کے جام ڈھونڈاتا۔ شب بھر یہ جشن جاری رہتا اور صبح دم وہ دھت ہو کر اپنے بے دم ہو کر بستر پر گر جاتا۔ محمد خان کی شہادت کے بعد بلبن نے 1 سال بیماری اور آزردگی میں گزارا اور آخرکار سن 1287 میں وہ غم کی آگ سینے میں سلگتے سلگتے خاک ہو گیا۔ اس کی موت پر عام لوگ دھاڑے مار مار کر روئے۔ 40 روز تک سوگ منایا گیا۔ وہ اپنی درست مزاجی اور سخت گیری کے باوجود اپنی رعایا کے لیے کسی مشفق باپ سے کم نہ تھا۔ ترکستان کے قبیلہ الباری کے سردار کے گھر میں جنم لینے والا وہ معمولی شکل و صورت کا الف خان آخرکار سلطنت دہلی کا غیر معمولی سلطان بن کر اس جہان فانی سے رخصت ہوا۔ اس نے اپنی زندگی میں محمد خان کے بیٹے کے خسرو کو اپنا ولیعہد نامزد کیا تھا، مگر عمرہ کہ خسرو کی عقل، دانائی، سچائی و تقوی سے خائف تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ خسرو بہت توسیل اور تندخو ہے، تخت و تاج پا کر خودسر اور سرکش ہوگا، اس طرح عمرہ اور وزراء کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا۔ سب کی نگاہیں کیقباد کی جانب لگی تھی۔ وہ خاموش طبع اور اپنے مشاغل میں مشغول رہنے والا انسان تھا۔ عمرہ کا خیال تھا کہ وہ کیقباد کو آسانی سے اپنی انگلی پر نچا سکیں گے، سو انہوں نے جوڑ توڑ کر کے کہ خسرو کو ملتان کی حاکمیت دے کر اسے ملتان روانہ کر دیا اور بغرا خان کے 18 سالہ بیٹے کیقباد کو سلطان معز الدین کیقباد بن ناصر الدین بغرا خان کے لقب سے تخت دہلی پر جلوہ افروز کر دیا۔ اور یوں خاندان غلامہ کے ایک اور غلام سلطان غیاث الدین بلبن کا دور حکومت اختتام کو پہنچا۔ غلام سلاطین میں سے قطب الدین ایبک نے شمالی ہند کے بقیہ بچے کچے علاقوں کو مسخر کر کے سلطنت اسلامی کو مضبوط اور مکمل اور مستحکم کیا تھا۔ غلام سلاطین نے سلطنت دہلی پر مجموعی طور پر 85 سال حکومت کی۔ ان سلاطین میں غیاث الدین بلبن نے سلطنت دہلی پر 20 سال بحیثیت وزیر اعظم اور 22 سال بحیثیت حاکم مملکت حکومت کی۔ گویا خاندان غلامہ کے 85 سالہ دور حکومت میں 42 سال سلطان غیاث الدین بلبن کے حصے میں آئے۔ وہ ایک بہادر جرنیل و اعلیٰ پایہ کا سردار تھا۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کا مدبر اور سیاسی بصیرت کا حامل دور اندیش حکمران تھا۔ جب تک سلطنت دہلی اور خاندان غلامہ کا نام زندہ رہے گا، تب تک سلطان غیاث الدین بلبن کا نام ایک کامیاب اور بے مثل سلطان کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ معزز سامعین حضرات، غیاث الدین بلبن کی داستان حیات اپنے اختتام کو پہنچی۔ پھر کوئی اچھی سی تاریخی کتاب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔